حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے عمل کے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن 3 سلسلے ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، جن کے کھاتے کبھی کلوز نہیں ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا سلسلہ وہ یعنی صدقہ جاریہ، کہ ہم نے اگر کسی کے لیے کنویں کھدوا دیے تاکہ آنے جانے والے لوگ اس سے پانی پئیں اور اپنی پیاس کو بجھائیں، اور راستے میں لگے ہوئے کھمبوں پر ہم نے لائٹیں لگوا دی تاکہ اندھیرے میں آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نے پانی کی ٹنکیاں لگوا دی، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ راستے میں ہم نے بلب لگوا دیے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ مسافر خانے بنوا دیے، پھلدار درخت لگوا دیے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم نافع، یعنی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور یہ علم تسلسل کے ساتھ باقی رہے۔ کسی کو علم سکھا دیا اور یہ علم تسلسل کے ساتھ باقی رہے۔ ہمارے اساتذہ قبروں میں چلے گئے، جو درس انہوں نے ہمیں دیا، جو چیزیں ہمیں بتائی اور ہم نے وہ چیزیں وہ درس لوگوں کو دیا، عوام الناس کو دیا، تو اس کی برکت بھی ہمارے اساتذہ کی روحوں کو پہنچ رہی ہے۔ پھر ان کے استاد اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ اور تیسری بات جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نیک اولاد، صالح اولاد، یعنی ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہو اور اہتمام کے ساتھ دعا نہ بھی کرے تو دن بھر میں کتنی بار کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، مالک مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ کسی کے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، اور وہ نمازی ہیں، صالح ہیں، تو دن بھر میں 5 نماز میں کتنی بار کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اور وہ اولادیں جو صالح نہیں ہیں تو وہ نماز میں دعا کہاں سے کریں گے؟ چونکہ وہ نمازی نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو وہ دعا کہاں سے کریں گے؟ میں ایسی اولادوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سگی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، جنہوں نے اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، قبرستان میں تو آئے لیکن انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ تعجب کرتے ہیں گے، آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسی بھی بد نصیب اولاد ہے جنہوں نے اپنے والدین کا جنازہ نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے بد نصیبوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ اب وہ بد نصیب کون ہے؟ جسے نماز جنازہ نہیں آتی، ساری زندگی لوگوں کے جنازے میں جاتا رہا اور کھڑا ہو کر چلا آ گیا، ساری زندگی لوگوں کے جنازے میں گیا اور رسماً کھڑا ہوا اور چلا آیا، کچھ آتا تب تو پڑھتا، ہر جنازے میں جاتا تھا لیکن کچھ آتا نہیں تھا، کھڑا ہوا، لوگوں کو دیکھ کر سلام پھیر دیا، لوگوں کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیے، لوگوں کے ساتھ ساری زندگی فراڈ کرتا رہا، ساری زندگی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کر جنازے کا طریقہ تو نہیں سیکھتا؟ سارے کام چھوڑ کر وہ جنازہ تو نہیں سیکھتا کہ ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، ساری زندگی لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہا؟ آج میں اپنی سگی ماں کے ساتھ تو دھوکہ نہ کروں، آج میں اپنے سگے باپ کے ساتھ فراڈ نہ کروں۔ پھر جب آج اس کے سگے ماں باپ فوت ہو گئے تو اپنے باپ کے ساتھ بھی فراڈ کر رہا ہے، اپنی سگی ماں کے ساتھ بھی فراڈ کر رہا ہے، کہ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہا، ساری زندگی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، اور آج جب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ کب دھوکہ کر رہا ہے؟ ماں کے مرنے کے بعد دھوکہ کر رہا ہے۔ باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ بدنصیب شخص ہے جو اپنے سگی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے، جو اپنے سگے باپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر اس کے اندر ضمیر ہے تو وہ ڈوب کر مر جاتا کہ میں اپنی سگی ماں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں اپنے سگے باپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور یہ بات کتنی بدنصیبی کی بات ہے کسی اولاد کے لیے بھی اور کسی ماں باپ کے لیے بھی کہ اس کی اولاد اس کا جنازہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کی اولاد خود اس کا جنازہ پڑھائے۔ وہ اس منصب پر فائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی خیر کی توفیق دی ہے، اس مرتبے پر ہے کہ وہ اپنے والدین کا خود جنازہ پڑھائے۔ وہ کتنی خوش نصیب والدین ہیں جن کی اولادیں ان کا خود جنازہ پڑھائیں۔ جنازہ کوئی بھی پڑھائے، برکت بہت ہے، لیکن جس خلوص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ بیٹا جنازہ پڑھائے گا، اور تو کوئی نہیں پڑھا سکتا، تو اپنے بیٹوں کو نماز جنازہ سکھائیں، اپنے بیٹوں کو دین سکھائیں،
تاکہ بعد از انتقال آپ کے لیے وہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، آپ کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، تاکہ آپ کا جو اعمال ہے وہ منقطع ہونے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں۔ آپ کی جب نیک اولادیں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، جب کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، والدین فوت ہو جائیں تب بھی، اگر والدین دنیا میں ہوں تب بھی، تو اس اولاد کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آتی۔ تو آج آپ اس بزم سے عہد کر کے اٹھیں کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے ہماری یہی دعا ہوگی کہ مالک ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔